أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ آیات نمبر 155 سے 157 کا ترجمہ۔ ہم تمہیں ضرور خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ انہیں خوشخبری دے دو کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں، ہدایت پر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہاں پہ ہم ایک بہت ہی اہم مقام سے گزر رہے ہیں قرآن کے، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ رک کے ہم اس سے کچھ نہ کچھ نچوڑیں، کچھ سبق حاصل کریں۔ پیچھے ہم نے بات کی تھی کہ نماز، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد۔ آج ہم اس کا بھی حصہ کچھ دوبارہ ٹچ کریں گے۔ دیکھیے، بنی اسرائیل کو جو ذمہ داری دی گئی تھی ہدایت کی طرف بلانے کی، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی، وہ نہیں پوری کر سکے، تو گویا ان کو جاب سے فائر کر دیا گیا۔ اب ہمیں جو کہ یہ ذمہ داری دی گئی ہے، تو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے جیسے بنی اسرائیل کو بھی کہا گیا نماز سے مدد لینا، اور اب ہمیں بھی اسی طرح کیا جا رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ، انہوں نے ان ہدایات کو اگنور کیا، جب ان پر ذمہ داری پڑی انہوں نے نماز کو ضائع کیا، وہ ذمہ داری پورا نہ کر سکے تو ان کو نکال دیا گیا۔ تو اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس حکم کو سمجھ سکیں۔ مکہ میں مسلمان اقلیت میں تھے، اور مدینہ میں بھی اگرچہ ان کی اپنا کوئی اس طرح سے اقتدار نہیں تھا ابتدا میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک تو ان کا مائنارٹی ہونا، اور پھر لوگوں کے سوالات، یہودی علماء تو لوگوں کو بھیج کے عجیب انوکھے انوکھے سوال کرواتے تھے، کچھ جو سادہ لوگ تھے وہ بھی ان سوالات میں آ جاتے تھے، پھر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا، اور اس سچویشن سے ان کو ہر وقت واسطہ پڑتا تھا، کیونکہ کچھ لوگوں کے دلوں میں شدید نفرت تھی اسلام کے لیے، اور ان مسلسل سوالات اور پروپیگنڈا سے جو لوگ نئے اسلام قبول کر رہے تھے ان میں بھی کنفیوژن پیدا ہو سکتی تھی۔ اب دیکھیں، یہ جو دونوں چیلنجز ہیں، ایک تو خوف کی کیفیت بھی تھی کہ کبھی بھی مکہ والے حملہ کر سکتے تھے، یعنی قریش والے آرام سے تو نہیں بیٹھے تھے۔ یہ خوف کی کیفیت، پھر پروپیگنڈا سے کنفیوژن کا پیدا ہو جانا، اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ دونوں سچویشنز آج بھی امت کو درپیش ہیں، کہ آج بھی اسلام کے بارے میں بڑے عجیب و غریب سوال کیے جاتے ہیں، بالخصوص مسلمان اسٹوڈنٹس جو ہمارے یہاں پہ یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، تو ان کو بھی بہت زیادہ واسطہ پڑتا ہے۔ اس طرح کے سوال اور پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان بھی کنفیوز ہو سکتا ہے اگر اس کا اپنا ایمان مضبوط نہ ہو۔ ایک اسٹوڈنٹ لڑکی مجھے خود شیئر کرنے لگی کہ میرے گھر میں ایسی، وہ پہلی بار آئی یہاں پہ، اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، تو کہنے لگی میں نے کچھ غیر مسلم دوست تھے، تو انہوں نے مجھ سے بات کی نا کہ تم مسلمان ہو؟ تو میں نے کہا ہاں، تو انہوں نے کہا کہ کیوں ہو؟ تو میں نے کہا اس لیے کہ میرے پیرنٹس مسلمان تھے۔ تو انہوں نے کہا لیکن پیرنٹس تو تمہارے ادھر پیچھے پاکستان میں، تو اب تم کیوں مسلمان ہو؟ تو کہتی ہے کہ میں ان کے سوال کا جواب نہیں دے سکی نا، میں سوچ میں پڑ گئی واقعی اب میں کیوں مسلمان ہوں۔ تو ایک تو اچھی بات ہے، اس سوچ سے، اس سوال سے اس کے لیے تو دروازہ کھلا، لیکن یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ جب آپ کنفیوز ہوتے ہیں نا، تو وہ جو ٹارگٹ ہے، ایک تو کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، دوسرا جو آپ کا مقصد ہے اس سے ہٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ صبر کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جو مقصد ہے آپ اس کی طرف فوکس رہے۔
کیونکہ فوکس کے بغیر جیسے دیکھیں حالات آئیں گے، سچویشنز چیلنجز آتے رہیں گے، بدلتے رہیں گے، پولیٹیشین آئیں گے، پالیسیز بدلیں گی، حالات بدلیں گے، ملک اور لوگ بدلتے چلے جائیں گے، لیکن یہ دین کا کام تو ایسے ہی رہے گا نا. جو اصلی اصول ہے، جو سچ کے اصول ہیں، وہ تو نہیں بدل سکتے. تو اب صبر اور نماز ہی ایسا ہے کہ جو خوف اور کنفیوژن کی سچویشن میں ہمارے لیے ہتھیار پیدا کر سکتا ہے. صبر تقویٰ کی بہت زیادہ بات کی جاتی ہے قرآن میں، لیکن کیا کریں، مطلب میں میاں کو فون کر کے کہوں کہ آتے ہوئے 2 کلو صبر لے آنا، ختم ہو گیا. آئی وش کیسا ہوتا، کوئی پڑیا ہوتی ہم کھا لیتے گھول کے. تو ایسا کیا کیا جائے کہ جس سے صبر کی صفت پیدا ہو اور اس سے ہمیں مدد ملے. مدد کیا ہوتی ہے؟ مدد 2 قسم کی ہے نا. ایک تو جو میں اپنی مدد کرتی ہوں، جس پہ دیکھیں سیلف ڈیولپمنٹ کی، سیلف موٹیویشن کی، آپ کو اتنی کتابیں مل جائیں گی، اتنا سیلف ہیلپ پہ آپ کو مواد مل جاتا ہے کہ اپنے آپ کو خود اسٹرینتھ دینا، اپنے آپ کو خود پش دینا، اپنے آپ کو خود ڈسپلن کرنا، فوکس رکھنا. یہ مدد اس چیز کو نماز کیا کہوں گی، اس کو نرچر کرتی ہے اور اس کو انہینس کرتی ہے، مزید نکھارتی ہے، مزید بہتری کی طرف لے کے جاتی ہے. نماز یہ کرتی ہے. دوسری کیا ہے؟ دوسری مدد کی شکل وہ ہے جو ہمیں باہر سے چاہیے ہوتی ہے، بیرونی مدد. اور نماز اس شکل میں بھی مدد کرتی ہے، مدد لے کر آتی ہے. کس کی مدد؟ اللہ کی مدد. اب جنگ بدر میں کیا تناسب تھا؟ جنگ بدر میں جو مسلمانی کی سچویشن ہم دیکھتے ہیں تو نمبرز کے لحاظ سے تو وہ بالکل ایک یہاں پہ تھے، اور وہ لوگ جو دشمن تھے اس تعداد میں بہت اوپر تھے. تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج کے مدد کی. تو باہر سے مدد بھی نماز کے ذریعے آئے گی جو اللہ کی مدد ہوگی. تو یہ دونوں مدد، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے نا، جب ہم نماز پڑھ کے اپنی سیلف ڈیولپمنٹ کر رہی ہوں تو کوشش کرتے رہنے سے اللہ کی سنت پوری ہوتی ہے کہ وہ پھر اس کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. اب دیکھیے نماز ہمیں اس طرح ڈسپلن کرتی ہے. آپ نے کبھی آرمی ٹریننگ دیکھی ہوگی، اور جن لوگوں کو 14 اگست انڈیپینڈنس دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو ٹی وی پہ، کتنا آنکھوں کو اچھا لگتا ہے جب سب ایک ہی طرح بازو ہلاتے ہیں، ایک ہی طرح قدم اٹھاتے ہیں. It's mesmerize your brain. بڑا اچھا لگتا ہے آنکھوں کو نا، ایک ہی یونیفارم پہنا ہوا. اور آرمی کا ذہن میں آتا ہے. اسی طرح پھر خانہ کعبہ کو ذہن میں لے کر آئے، جب تکبیر ہوتی ہے، پھر رکوع پہ سارے جاتے ہیں، اور جب سجدہ ہوتا ہے تو وہ جو ایسے لگتا ہے کہ اسپیشلی حج کے دنوں میں ساری زمین سفید سی ہونے لگتی ہے نا. یعنی اتنا خوبصورت وہ ڈسپلن ہے نا، ایک ہی وقت میں سارے جھک رہے ہیں، نیچے جا رہے ہیں، پھر سارے اوپر اٹھ رہے ہیں. اٹس بیوٹیفل. اور نماز ہمیں وہ ڈسپلن سکھاتی ہے جیسے آرمی کا ہوتا ہے. اور ظاہر ڈسپلن آپ کو خود بخود اسٹرانگ بناتا ہے. ڈسپلن آپ کو یونٹی سکھاتا ہے، ایکوالٹی سکھاتا ہے، کیونکہ نماز میں جوڑ کے کھڑا ہونا پڑتا ہے، درمیان میں گیپ نہیں ہونا چاہیے، اور لائن بنا کے کھڑے ہونا ہے. امیر غریب کا فرق مٹا دیتی ہے. اور لائن بنا کے دیکھیں نماز میں کتنی، یعنی ایسے نہیں ہے کہ کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے. کورونا کی وجہ سے یہ سچویشن پیش آئی، لیکن نماز میں صفیں سیدھی اور ترتیب سے بنانے پہ بہت زیادہ زور دیا گیا. تو گویا کہ ایک مسلمان جو نماز میں لائن بنا کے کھڑا ہے تو وہ جب بل دینے جائے گا تو وہ خود لائن بنا کے کھڑا ہوگا. جب اس کو کسی بس میں بیٹھنا ہے اور اس کو لائن بنانی پڑ رہی ہے تو وہ خود لائن میں کھڑا ہونا، اس کے اندر یہ چیز آئے گی، کیونکہ اس کو نماز سکھا رہی ہے. نماز آپ کی ان کوالٹیز کو زیادہ امپروو کر دیتی ہے. اور پلس جب ہم نماز میں جھک رہے ہیں تو ہم کس چیز کی پریکٹس کر رہے ہیں؟ نماز میں جھکنا، کھڑے ہونا. کھڑے جب ہم ہو رہے ہیں تو ہم روز قیامت کھڑے ہونے کی تیاری کر رہے ہیں کہ ایسے ہی ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. جس طرح آج ہم آسانی سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ اس دن بھی ہمیں توفیق دے گا کہ ہم آسانی سے کھڑے ہو جائیں. تو جھکنے کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم اللہ کے آگے جھک رہے ہیں اس دن جھکنا بھی نصیب ہوگا اس کے آگے، ورنہ کمر، اب ہاں سجدے کا حکم ہوا تو جو لوگ دنیا میں سجدے سے انکار کرتے تھے ان کی کمر جو ہے وہ چٹک جائے گی، یعنی وہ نہیں سجدہ کر سکیں گے. تو آج سجدے کا مطلب یہ کہ ہمارے دل میں صرف اللہ کا ڈر ہے، اللہ کے آگے جھکنا. اور جو اللہ کے آگے جھکتا ہے اس کے باقی سارے ڈر و خوف نکل جاتے ہیں، اللہ کی طاقت اور اللہ پہ یقین بڑھ جاتا ہے. اب دیکھیں کہ پھر کہا کہ جو لوگ نماز سے مدد لے رہے ہیں، صبر سے مدد لے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. اب بات تو 2 ہوئی تھی، نماز اور صبر کی، لیکن آخر پہ کہا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں.
یہ کیوں نہیں کہا کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں؟ تو اسے سمجھ آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی بندہ نماز تو پڑھ رہا ہو لیکن اس میں صبر نہ ہو، یعنی وہ نماز کا جو فائدہ ہے، نماز صبر پیدا کرتی ہے لیکن وہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے. جیسے کوئی بندہ وہ ڈاکٹر دوائی دے اور کہے کہ تمہارا گلا خراب ہے، ساتھ یہ چیزیں احتیاط کرنا، ساتھ یہ تم میڈیسن لے لو، اور وہ میڈیسن تو لے لیکن ساتھ کسی قسم کی کوئی احتیاط نہ کرے اور پھر شکایت کرے کہ دوائی میں شاید کمی ہے، تو اس کا اپنا طرز عمل اس کو نقصان پہنچا رہا ہے. اب دیکھیں آج اکثریت ہمارے اندر ایسی ہے جو ایفرٹ تو ڈالتی ہے نماز پڑھنے میں، لیکن یہ جانتے ہی نہیں کہ نماز اصل میں ہے کیا، اس کے اندر کیا پڑھا جا رہا ہے، وہ کیا سکھا رہی ہے، اس کے اندر کیا چیز ہے جو ہم نے اس میں سے نچوڑنی ہے، اس سے نکالنی ہے. تو اس کی وجہ سے پھر ظاہر نماز ہماری اس طرح مدد نہیں کر سکتی کہ وہ ہمارے اندر صبر پیدا کرے. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ جو صبر کی کوالٹی کو اڈاپٹ کریں گے میں ان کے ساتھ ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. اب دیکھیے کہ اس وقت بھی میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں زیادہ ہوپ فل ہونا چاہیے کہ اس وقت نماز اور ان چیزوں کی اویئرنیس پیدا کرنا بہت آسان ہے. اس وقت دیکھیں میرے لیے اتنا آسان ہے، میں گھر بیٹھے اپنی کمفرٹ آف مائی اون ہوم کہ میں آسانی سے جو مجھے سمجھ آ رہا ہے میں ریکارڈ کر رہی ہوں، آپ کلک کرتے ہیں کسی بھی عالم کو سن لیتے ہیں. اور اس وقت ایسے گاؤں جہاں بجلی تک نہیں ہے، پوری دنیا میں ایسے علاقے وہاں پہ بھی اسکول کھل چکے ہیں، آپ ABCD پڑھتے ہوئے دیکھیں گے بچوں کو. تو ایسے میں دین کی اویئرنیس پیدا کرنا، نماز کے بارے میں کورسز کرنا بہت آسان ہے، اور اس پہ کام بھی بہت ہو رہا ہے، بہت ساری آرگنائزیشنز اور لوگ انفرادی سطح پہ کر رہے ہیں. تو بس یہ کہ ہمیں کوشش ہو کہ ہمارے طرف سے کمی نہ رہنے پائے نا. یعنی آج اگر کوئی علم سے اور اویئرنیس اور سیکھنے سے محروم ہے تو اس کی وجہ سوائے یہ کہ اس کی سستی ہو سکتی ہے یا یہ کہ اس کو ٹائم مینجمنٹ نہیں آتی. کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ اس کو تک علم نہیں پہنچ سکا. اور یعنی ایک زمانہ تھا نا کہ آپ کو 2 مہینے کے سفر کر کے ایک حدیث سیکھنے کے لیے لوگ جاتے تھے، کتنا مشکل تھا علم کی تلاش کرنا. تو آج کے دور میں تو آسان ہو چکا. اب دیکھیں کہ نماز کی ایک تو یہ کہ موت کی تیاری ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور ہونا ہے، اور ہم تو ساتھ ہی آیت آ رہی ہے نا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائے انہیں مردہ نہ کرو. ظاہر ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی موت سے یہ لنکڈ ہے. اور جیسے کہ پچھلی بار ہم نے سمجھا کہ ہر کوئی اللہ کی راہ میں تو شہید نہیں ہوگا، وہ بہت کم خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ نام پہ، اسلام کے نام پہ آج بھی لوگ مارے جاتے ہیں، آج بھی بے گناہ قتل کیے جاتے ہیں. تو عام لوگوں کا آزمائش کیا ہوگی؟ اب اس آیت کو ہم نے اچھے سے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. کس چیز سے؟ اللہ تعالیٰ نے لسٹ دے دی کہ ہم پھلوں کے، آمدنیوں کے گھاٹے سے، مختلف چیزیں ہیں جن کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا. اب دیکھیے کہ ہماری جو ٹیسٹ ہے، آج کے دور کا ٹیسٹ اور ہے، ہماری جو ماں باپ تھے، باپ دادا تھے، ہر ایک کا ٹیسٹ مختلف ہے. ہمارا ٹیسٹ اور طرح سے ہے. یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ لَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور 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 آزمائیں گے. یعنی there is no question کہ وہ خوف، بھوک، سب کچھ ہو سکتا ہے. اور دیکھیں آج بھی بے شیء کچھ بھی ہو سکتی ہے. خوف، ہر نسل کا ٹیسٹ مختلف ہے. کہ آج بھی مسلمان دیکھیں کہ آپ حجاب اتارتے ہیں، آپ کے پاس جاب اپرچونٹیز زیادہ ہیں، آپ کو زیادہ مواقع ملنے کا ہے. آج بھی مسلمان بولی ہوتے ہیں، اسکولوں میں بولی ہوتے ہیں، ایون اس مہذب دور میں ہے آج بھی سیفٹی کا خوف ہے. لوگوں کے نام، بلکہ کچھ عرصہ پہلے نیوز چینل نے ڈاکومنٹری دکھائی کہ اگر آپ کا نام مسلمانوں والا ہو تو آپ کو گھر یا کمرہ یا فلیٹ کرائے پہ ملنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے. یعنی مسلسل کوئی نہ کوئی خوف آج بھی ہے. ترتیب اللہ نے بنائی ہے نا کہ خوف بھی آئیں گے تمہیں، اور کئی ٹیسٹ ہوں گے. پھر جان و مال کا خوف ہو سکتا ہے. یعنی 3 قسم کے نقصان، مال کا، افراد کا، فروٹ کا. مال میں ظاہر ہے صرف پیسہ نہیں ہے، زمین، جانور، درخت، سب شامل ہے اس دور میں. اور آج بھی جس کا جو بھی کاروبار ہے، ریسورسز ہیں، گاڑی ہے، گھر ہے، یہ سب کچھ من الاموال. یعنی مال بزنسز میں یا کچھ بھی دیکھیں نا، جیسے کورونا میں بہت سارے کاروبار چلتے چلتے بند ہو گئے، کبھی کچھ کی جابس چھوٹ گئیں. تو یہ آزمائشی تو ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے اس ذریعے سے
کہ اور پلس ایک تو آزمائش ہوگی کہ کبھی جاب چلی جاتی ہے، کبھی کاروبار اچھا چلے گا، کبھی نہیں چلے گا، اور پلس پھر یہ کہ کاروبار میں یہ بھی آزمائش ہے کہ کوئی حرام کمانا چاہے تو وہ نا سلپری روڈ ہے، آپ بیٹھ گئے ہیں اوپر تو نیچے کی لٹکتے چلے جائیں گے، کوئی ایفرٹ نہیں ہے. حلال کمانے کے مواقع جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں، تو ایسے میں پھر قرض پہ قرض لے کے، سودی قرض لے کے گھر خرید لینا، ان کو کرائے پہ دیتے رہنا، یا بڑے بڑے بزنسز کر لینا، پاکستان میں پلاٹس خرید لینا. آپ دیکھیں جو جتنے بھی چرچز آپ کو ملیں گے نا، جو چرچز کی بلڈنگز بہت بڑی ہیں، اور وہ سارے قرض لے کر بنائے گئے تھے. اور پھر لوگوں کا گھاٹا کہ لوگوں کے جانوں کا نقصان ہوگا، کہ جیسے علماء کی وفات ہو جانا، یہ امت کے لیے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. پلس بزرگوں کا اٹھ جانا، یا آپ کی خاندان میں گھر میں کسی کا موت ہو جانا، یہ سب اس میں نقصان میں آئے گا. اور یہ بھی نقصان ہے کہ کوئی زندہ تو ہے لیکن وہ دین چھوڑ دے اور وہ اسلام سے نکل جائے، یا آپ کے بچے بیٹی حجاب لینا چھوڑ دے، یعنی وہ زندہ ہو لیکن وہ دین سے نکل جائے، تو یہ بھی گھاٹا ہے اور اس سے بھی نقصان ہوتا ہے. پھر ثمرات، اگرچہ کہ مال میں ثمرات بھی تھے، ثمرات ہم ثمر پھل کو کہتے ہیں، بچپن میں اردو میں قاعدہ پڑھتے تھے سے ثمر. تو اب پھل میں، مال میں پھل بھی تھا لیکن اس کا ذکر الگ سے کیوں آیا؟ تو پھل ہم اپنی زبان میں بھی کہتے ہیں کہ کسی چیز کا پھل کھانا، یعنی کوئی محنت کی اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کا پھل، اس کا صلہ، یہ ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے. تو اولاد بھی ایک قسم کا صلہ ہوتی ہے، پھل ہوتی ہے. تو اولاد کی طرف سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے، اور ممکن ہے کہ کوئی کسی نے محنت کی، کسی چیز میں انویسٹ کیا اور وہ رزلٹ نہ مل سکا، اور کوئی کسی نے گھر تیار کیا مگر رہنا نصیب نہ ہوا، کسی نے بہت کچھ کمایا لیکن کچھ ایسا ایشو آ گیا کہ وہ اس کو کھانا پینا نصیب نہیں ہوا، کسی پروجیکٹ پر کام کی مگر رزلٹ نہ دکھا. اسی طرح بہت محنت کی، اولاد کو اچھے طریقے سے تربیت دی، حلال کمایا، لیکن بڑے ہو کے اولاد، جیسے حضرت نوح کا بیٹا تھا وہ اسلام چھوڑ گیا، تو یہ بھی ثمرات میں شامل ہے. جب اولاد آپ کو ہارڈ ٹائم دے تو ایسے میں جو لوگ صبر کریں گے ان کے لیے خوشخبری ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے. اب دیکھیں جو چیزیں ختم ہو گئی، نقصان ہو جاتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نقصان ہوتا ہے، اور ہم نے ٹیسٹ ہوتے دیکھے ہیں، آج کا دور تھا، پچھلا تھا، یا آئندہ ہوگا. تو ایسے میں خوشخبری کس کے لیے ہے کہ بھئی تمہیں پھر صبر کرنا ہے. اب صبر لفظ جب میں بار بار بول رہی ہوں نا، تو اس کو تھوڑا سا میں روک کے کلیئر کر دوں کہ ہمارے کلچر میں یہ لفظ یعنی اتنا خوبصورت لفظ ہے لیکن اس کے ساتھ بڑی عجیب چیزیں اٹیچ ہو گئیں. کسی کا فرض کیجئے کہ ہسبینڈ فوت ہو گیا ہے، کسی کا بچہ فوت ہو گیا، اور آپ سال بعد ملتے ہیں اور وہ ابھی بھی اسی کو یاد کر رہی ہے اور اس کے اوپر وہی سوار ہے، تو ہم کہتے ہیں دیکھا اس کو she should let it go، یعنی ابھی ہر وقت اسی کو یاد کرنا، اسی کا ذکر کرنا، روتے رہنا. ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ لوگ جو ہے نا، یعنی ان کے تقوی میں کوئی مسئلہ ہے، تو یہ لوگ ہر وقت روتے دھوتے رہتے ہیں، یا ایک چیز میں they feel overwhelmed، اس چیز کو وہ لیٹ گو نہیں کر سکتے. تو ایسے میں لوگ تنگ ہو کے کہتے ہیں کہ why can't you let it go, just get over it. یعنی ایسے میں صبر کے نام سے کہا جاتا ہے کہ آپ صبر نہیں کر رہے. تو یہ والا صبر تو قرآن میں نہیں ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کتنا عرصہ روتے رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ تم کیوں رو رہے ہو، صبر کرو. رونا صبر کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، صبر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے اندر وہ تھا، وہ تکلیف تھی، سٹریس تھا، بڑے عرصے رہا، وہ اس پیریڈ میں رہے، لیکن جو آپ کی باپ ہونے کے ناطے ذمہ داری تھی وہ آپ نے نہیں چھوڑی. یعنی کہ نہ تو باقی بیٹوں سے کٹ آف کیا، اور جو ان کی ذمہ داری تھی نبوت کی وہ بھی وہ نبھاتے رہے. یعنی اس غم نے ان کو اللہ سے یا لوگوں سے دور نہیں کیا. تو اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے اللہ نے جو ذمہ داریاں دی ہیں، آپ کی کیفیات اور ایموشنز اگر اس میں رونا یا اللہ کے سامنے آپ فریادیں کرتے ہیں تو وہ صبر کے خلاف نہیں ہے، اور نہ ہی اس پہ پکڑ ہے، ورنہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کا ذکر آ رہا ہے. حضرت مریم علیہ السلام کہتی ہیں کہ کاش وہ اس دن سے پہلے مر گئی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ ان کو نہیں ڈانٹ رہے کہ تم ایسے لفظ کیوں منہ سے نکال رہی ہو، صبر کیوں نہیں کر رہی، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو کمفرٹ دے رہے ہیں
اور وہ پھر اللہ کے دیے ہوئے کام کو پورا کر رہی ہیں. تو یہ وہ صبر نہیں، اسلام میں نہیں ڈیمانڈ کیا گیا کہ جس میں انسان جو ہے وہ روبوٹ بن جائے اور اس کے اندر ایموشنز ہی نہ رہیں اور وہ کسی سے شیئر بھی نہ کرے، کوئی گلے شکوے نہ کرے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ میں بہت سارے کلائنٹس دیکھتی ہوں، ان کی بہت بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ اندر ہی رکھ کے وہ کوڑ رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے کلچر میں اس چیز کو باقاعدہ سکھایا جاتا ہے کہ کسی سے شیئر نہ کرنا. اور یہ بات میں بہت زیادہ بہنوں میں دیکھتی ہوں کہ فرینڈز نہیں ہیں، کوئی بھی نہیں ہے جس سے وہ شیئر کریں، اور وہ اندر ہی اندر رکھ کے وہ چیز زیادہ پھر یعنی وہ بیماریاں بنتی ہیں. تو اس کو سمجھ لیتے کہ اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں. فرض کیجئے کہ آج بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ لوگ اپنے بچوں کو دوسرے ملک بھیجتے ہیں، پاکستان کے کلچر میں، آپ انڈیا، بنگلہ دیش، مراکش. فرض کیجئے کہ کسی نے اپنے بیٹے کو بھیجا بیرون ملک کمانے کے لیے، یا یہ کہ آپ یہاں پہ اگزامپل لے لیں کہ آپ کا بچہ یونیورسٹی ایجوکیشن کے لیے جا رہا ہے اور اس کو ہاسٹل رہنا پڑ رہا ہے اور گھر سے بہت دور جا رہا ہے وہ، یا آپ کے ہسبینڈ کسی جاب کے سلسلے میں بہت دور جا رہے ہیں اور ان کو وہاں رہنا ہے. تو آپ کیا مائنڈ سیٹ دے رہی ہیں؟ فرض کیجئے کہ آپ کا بیٹا تیاری کر رہا ہے، پیکنگ کر رہا ہے، اور آپ اس کو مینٹلی بار بار کہیں گی کہ بیٹا ہاسٹل کی زندگی ہے، اس میں ہو سکتا ہے گھر جیسا کھانا نہ ملے، گھر جیسا کمفرٹ نہیں ہوگا، وہاں میں تمہیں وقت پہ نہیں جگا سکوں گی، تمہیں خود کرنا ہوگا. یعنی آپ مینٹلی اس کو تیار کریں گی، اس کے کپڑے پیک کریں گی، ساتھ ساتھ آپ اس کو ذہنی طور پہ تیار کریں گی کہ یہ سب پیش آئے گا، لیکن تم اپنی پڑھائی پہ توجہ دینا، تم دل چھوٹا نہ کرنا، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ 2 سال کی بات ہے، 4 سال کی بات ہے، پھر تم نے گھر آ جانا ہے. اٹس اوکے، بس تم اپنے مقصد سے غافل نہ ہونا، اپنی پڑھائی میں محنت کرنا، دل لگا کے پڑھنا. ہو سکتا ہے کوئی تمہیں ایسے کلاس فیلوز مل جائیں جو تمہیں ہارڈ ٹائم دے، یا تمہارے روم میٹس ایسے ہوں جو اچھے نہ ہوں، تمہارے ہاسٹل میں کوئی چیلنجز پیش آ سکتے، ہو سکتا ہے ہاسٹل کا کھانا تمہیں اچھا نہ لگے، سونے جاگنے کے بیڈ اتنا آرام دینا ہو. اٹ could be anything، بشیئی کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ پھر تم نے چند سال بعد گھر آ جانا ہے. تو اس سے کیا ہوگا، وہ بچہ اس پورے عرصے میں اسی چیز پہ رہے گا کہ ہاں چلو چند دن کی بات ہے، چند دن کی بات ہے، میں نے تو پھر کون سا یہاں رہنا ہے ہمیشہ، میں نے واپس چلے جانا ہے. تو بالکل اللہ تعالیٰ خود یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں، تو ایسے میں یہ چیزیں میں آئیں گی. یعنی صبر یہ نہیں کرے گا کہ تمہاری مشکلات ختم کرے گا، مشکلات اور سچویشنز کو ہینڈل کرنا سکھا دے گا. بس تم نے کیا کرنا ہے کہ جو میری ہدایت کو تھامے رکھنا ہے اور صبر کو پکڑنا ہے. اور جب تم صبر کرو گے تو میری طرف سے صلوات ہے، صلوات ہم نے صلاح نماز کے لیے لفظ پڑھا نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلوات، اس کی طرف سے رحمت، اور ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ پھر ایسے لوگ ہدایت پا رہے ہیں. کتنی خوبصورت بات یہاں پہ کہا جا رہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ، دیکھیے جہاں ایک جگہ پہ قرآن میں آیا نا کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجتے، تو اہل ایمان تم بھی بھیجو. تو اللہ کی طرف سے کسی کو یاد کرنا، یعنی اس سے بڑا ریوارڈنگ چیز کیا ہوگی. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ چند دن کی بات ہے، یہ تمہیں میں کروں گا، لیکن ڈونٹ وری، میں یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. میں نے تمہیں یہاں بھیجا ہے تیاری کر کے، ایک بیگ دے کے، اور بس تم گئے ہو، اور وقتی طور پہ یہ کچھ ہوگا، یہاں تمہیں جنت جیسا آرام نہیں ملے گا، کچھ نہ کچھ آتا رہے گا، لیکن تم تسلی رکھنا کیونکہ پھر تم نے میرے پاس آ جانا ہے. اور تسلی رکھنا جیسے ماں بچے کو کہتی ہے کہ میں پھر بھی تو ہوں نا، تو مجھ سے فون کر لیا کرنا، مجھ سے رابطہ کر لیا کرنا. تو یہاں پہ پھر ہمیں اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہیں جب یہ سب کچھ ہوگا نا تو ڈونٹ وری، تم میرے سے رابطے میں رہنا، 5 وقت نماز پڑھ کے صبر کے ذریعے مجھ سے رکھنا. اور ہاں یہ کیفیات آئیں گی، اللہ ذی اضحک و ابقیٰ، وہی جس نے ہنسایا اور رلایا. یہ آنسو بھی اس کی طرف سے ہوتے ہیں، یہ بھی زندگی کا حصہ ہے. ایک کیفیت میں آپ نہیں رہ سکتے ایموشنلی، یا کسی کے اسٹرانگ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ٹو بی ہیپی آل دا ٹائم، اٹس ناٹ پاسبل. خوف، اداسی، حزن، اتار چڑھاؤ، یہ سب ہمارے اندر ہے، رکھ دیے گئے ہیں. تو ایسے میں اللہ پر بھروسہ، ایسے میں اللہ سے جڑے رہنا. تو گویا اللہ تعالیٰ اس آیت میں تسلی دے رہا ہے. اور دیکھیں ہم نے اپنی زندگیوں کے سفر میں یہ سیکھا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ہماری زندگی میں چیلنجز نہ آئیں. تو
ان چیلنجز کو، وہی کہا نا ہمارا دین اس طرح کی خبریں نہیں دیتا جیسے دوسرے مذاہب تو اللہ کے ساتھ بزنس کرتے ہیں کہ بھئی آپ اگر عبادت کریں تو آپ کا بزنس اچھا ہوگا، آپ کا کینسر ختم ہو جائے گا، آپ کو اتنی ڈیل ملے گی. ہمارے ہاں ایسی کوئی نہیں بات کی جا رہی، بلکہ الٹا کہا جا رہا ہے کہ ہاں تم ایمان لاؤ، تو ایمان لانا تمہیں سچویشنز کا سامنا کرنا سکھا دے گا. مگر یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ ایمان لانے کا مطلب یہ کہ پھر تمہیں دنیا میں کوئی ٹیسٹ پیش نہیں آئے گا. تو جب ہمیں ایک قرآن ایک بات کر رہا ہے تو پھر اس کے بعد جب سچویشن آئے تو پھر فرق ہونا چاہیے نا ہمارے رویے اور ہمارے ایٹیچیوڈ میں. ایسے ہی ہے کہ میں باہر نکلوں اور مجھے ریڈیو پہ وہ بتا دے کہ فلانی روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، روڈ ورکس ہو رہے ہیں، روڈ بند ہے، تو میں ذہنی طور پہ تیار ہو کے جاؤں گی، بجائے اس کی میں وہاں منظر پہ پہنچی ہوں اور ایک دم سے سب کچھ دیکھا اینڈ دین آئی فیل اوور. تو اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے ہی بتا کے ہمیں مینٹلی طور پہ تیار کر رہا ہے کہ یہ ہوگا، ضرور پیش آئے گا، لَنَبْلُوَنَّکُمْ. تو کیا وقت نہیں آیا کہ ہم اس حقیقت کو جس پر ہمارا ایمان ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن پہ جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ انا الیہ راجعون. یعنی پورا ٹائم یہ ذہن میں رکھنا کہ ہم اللہ کے ہیں، وقتی طور پہ یہاں آئے ہیں، اس بچے کی طرح جو یونیورسٹی ہاسٹل میں رہ رہا ہے کہ اس کو بار بار پتہ ہے میں یہاں آیا ہوں، مجھے واپس جانا ہے. تو ایسے ہی انا للہ انا الیہ راجعون، اللہ کے ہیں، ہم نے اللہ کی طرف واپس جانا ہے، وقتی طور پہ یہاں پہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمانوں میں صبر عطا کرے، وہ صبر کہ جو ہمارے ایمان اور تقوی کو بڑھا دے، اور جب ہم اللہ سے ملیں تو ہم رات سے راضی اور خوش ہو. اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.